الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار قال الله تبارك وتعالى ومن يطع الله ورسوله فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده ويدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. وعن ابي ذر رضي الله عنه قال وعن عبد الله رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعه وان عبد الحبشيه فانه من يعيش منكم بعد فيسر اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنه الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ واياكم محدثات الامور فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. معزز سامعين الجماعه ومعزز اسلامي سامعات نوجوان معصوم بچوں نوجوان دوستوں اور محترم بزرگوں تمام قسم کی تعریف و توصیف بڑائی بزرگی کبریائی خالق کائنات مالک الرسوم اور بیدار وحدہ لا شریک کی الہی کے زیبا اور صلوات ہے جو اس قرآن کا الہی کے بعد میں جو بیدہ الملک و علی کل شیء قدیر ہے. تمام تعریف و توصیف و حسنات کے بعد درود و سلام و بالجملہ انبیاء علیہ السلام پر بالخصوص درود و سلام و امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حاضر جمعہ اور معزز حاضرات آج کے خطاب جمعہ کا عنوان ہے جشن میلاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شرعی حیثیت. اللہ رب العالمین سے دعا ہے سبحانہ و تعالی مجھے کما حق ہو کتاب و سنت کی روشنی میں صحیح پیغام پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. اللهم ارنا الحق حق اتباعه وارنا الباطل باطلا اجتنابه. سامعین جمعہ آج کی اس عنوان کا اصل مقصد کیا ہے؟ اس کی بنیادی مقصد اور اصل وجہ یہ لوگ ولادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ایک دن کو یوم عید قرار دیا. اس لیے اس کا نام جشن میلاد رکھا. لفظ میلاد یولد سے آتا ہے، مولود ولادت کے دن سے.
اس چیز کو دیکھ لیں آئینے کی نظر میں، اسلام کے آئینہ اٹھا کر کے اب دیکھیں مولود کا اسلام میں کیا تعلق ہے، اسلام میں ہیپی برتھ ڈے کا کیا شرعی حیثیت ہے، اسلام میں ہیپی برتھ ڈے کا شریعت میں کیا حیثیت ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ اسلام میں ہیپی برتھ ڈے کا نام ہے ہی نہیں۔ دراصل یہودیوں نے ہیپی برتھ ڈے، یہودیوں کا، نصارہ کا یہ طریقہ ہے اور یہودی ہیپی برتھ ڈے مناتے ہیں اور وہی رسم و رواج مسلمانوں میں عائد ہو گیا، اور کچھ ایسے نااہل کم عقل لوگ بھی ہیں جو اپنے بچوں کی بھی ہیپی برتھ ڈے مناتے ہیں، اور کچھ ایسے نااہل لوگ بھی ہیں محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر بھی برتھ ڈے مناتے ہیں۔ اسلام میں برتھ ڈے کا کوئی جواز نہیں۔ اب رہی بات عید کی، عید اصل خوشی کا ہے، اور اسلام میں دو عید ہے، اسلام میں دو عید ہے۔ پہلی عید رمضان المبارک کی عید سعید کہتے ہیں، دوسرا جو عید ہے، دوسری جو عید ہے وہ عید الاضحیٰ کی 10ویں تاریخ کی عید ہے، نہر والے دن یوم النحر، وہ والی مسلمانوں کے بقرعید اور عید، دو عید۔ اچھا، میں آپ کو اسلام کی دو ہی عیدیں ہیں اس کی بھی دلیل نعت خواہ کی زبان سے آپ کے ہی، بھائی بات کو دو پہلوں میں سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ایک وہ لوگ جو میلاد النبی نہیں مناتے، ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ گستاخ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو محبت نہیں ہے، اور یہ شیطان ہے، ابلیس ہے۔ ابلیس کے علاوہ جہاں میں سب نے خوشیاں منائی تھی سوائے ابلیس کے، تو جو لوگ جشن نہیں مناتے، عید نہیں مناتے، میلاد ہیپی برتھ ڈے نہیں مناتے اللہ کے رسول کا، تو وہ لوگ گستاخ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو محبت نہیں ہے۔ بڑی افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے، رب کعبہ کی قسم ہے اس لیے زمین پر، میں شروع میں ہی اتنے 8 بات کرتا چلا جا رہا ہوں، ذرا غور کیجیے کہ کتنی تکلیف ہوتی دلوں میں ہمارے، واضح قرآن اور حدیث کا دلیل ہونے کے باوجود لوگ قرآن اور حدیث کے ماننے والے چھوٹی چھوٹی سنت پر چل کرنے کے لیے تیار ہو جانے والی جماعت حدیث میں کہتے ہیں کہ گستاخ ہم تو وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی چھوٹی سنت پر مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہو، ہم اتنی بڑی عید بھول جائیں، نعوذ باللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا برتھ ڈے کی خوشی منائے، اہل حدیث بھول جاتے، تو چھوٹی چھوٹی سنت پر اپنے دل پر آمین مل جائے پر چل کرنے کے لیے تیار ہے، سینے پر ہاتھ باندھنے کے لیے مناظرے کے لیے تیار رہتے ہیں، چھوٹی چھوٹی سنت پر ہم تیار ہیں کہ آئے ہم سے مناظرہ کریں آپ، اس جواب میں کہتے ہیں کہ گستاخ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنی بڑی سنت بول رہے۔ اچھا ان سے پوچھا جائے کہ دلیل کیا ہے، تو سر اور پیر کی بات کرتے ہیں، جس کے نہ سر ہے نہ پیر۔ قرآن مجید سے بعض ایسے کو نااہل مولوی ہے، ناقص العقل ہے، قرآن کو اپنی مرضی کے موافق ایک کہتا ہے جو یہ کہے، ایک باتیں کڑوی کرتے چلے جا رہا جبکہ میرا شروع سے کڑوی بات کرنے کا نہیں، وہی کہتا ہے قوم کے مولوی کہہ رہا ہے، ان سے جب یہ کہے تم سے کہ ہیپی برتھ ڈے منانا اسلام میں جائز نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ملادت منانا جائز نہیں ہے اسلام میں، تو یہ قرآن سے دلیل دینے لگے، کون سے آؤٹ کر بٹھا کر چائے پلاؤ اور ان کو پلا کر کے یہ کہو کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، اللہ کیا کہتا ہے قرآن کی جلد دیکھو، قرآن نے کہا کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے قل بفضل اللہ وبرحمتہ، جب اللہ کا فضل تم پر آ جائے اور رحمت آ جائے فبذلک فلیفرحوا، تو تم خوشیاں مناؤ۔ ہم قرآن کے موافق عمل کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کوئی رحمت للعالمین رحمت ہے، اللہ کی تو بہت بڑی رحمت اللہ کی۔ سوال یہ ہے کہ یہ آیت جب نازل ہوئی تھی، یہ
سود کھانے والے مولوی، فاتحہ پر زندگی، فاتحہ کھانے کے کھانے پر زندگی گزارنے والے مولوی، قرآن کھانے کا کھانا کھا کر کے پیٹ پالنے والے مولوی، یہ ہمیں سکھا کہ قرآن سمجھنے کا طریقہ. اس لیے کہا جاتا ہے کہ قرآن و حدیث کو اسلاف کے طریقے سے سمجھو، اسلاف کے طریقے سے سمجھو. جب یہ قرآن نازل ہوئی کیا اس وقت صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو یہ آیت سمجھ میں نہیں ہے؟ سوال. جس نبی پر نازل ہوئی، جس نبی سے اللہ نے خطاب کر کے کہا کہ نبی آپ کہہ دیجئے قل بفضل اللہ، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کا فضل ہے، تو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے تو دیکھو ہر وہ دن خوشی کا ہے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا، رسالت سے نوازا گیا، رسول بنایا گیا، پہلی وحی نازل ہوئی، وہ دن بھی خوشی کا ہے. اللہ کے رسول نے ہجرت کی، وہ بھی خوشی کا ہے. جنگ بدر کو فتح کیا، وہ خوشی کا ہے. کعبۃ الفتح مکہ ہوا، وہ کون سے دن پہ تم خوشی کا بتاؤ گے؟ اگر یہ رحمت نہیں ہے، یہ رحمت، تو سب سے پہلی بات عقل کی بات یہ ہے کہ قرآن مجید کی جب یہ آیت نازل ہوئی، سب سے پہلے اللہ نے اس آیت میں جس نبی سے خطاب کیا ہے تو اسی نبی کا برتھ ڈے منا رہے ہو، کیا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنانے بھول گئے؟ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بھول گئے؟ اللہ کے رسول، اللہ کہہ رہا ہے کہ آپ کہہ دیجئے، نبی جاننے والے جو لوگ ہیں الحمدللہ بخوبی نا، آپ کہہ دیجئے قل بفضل اللہ و برحمتہ، جب اللہ کا فضل و رحمت تم پر ہو تو تم خوشیاں کون سے تو حدیث اللہ کی رحمت میں تمہاری. اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکمل حیات زندگی رسول اللہ کی ہمارے رحمت ہے. ہم تو تمام خوشیاں منا لیتے ہیں. آپ نے بتائیے کہ یہ جو میلاد النبی شروع ہوا ہے آج سے 20 سال پہلے اس کو میلاد النبی کے نام سے کون جانتا ہے؟ اس کو سب 12 وفات کے نام سے جانتا ہے. کون سا دن؟ 12 وفات. اور عقل کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی انعام کے ساتھ کھلواڑ کرنے والے لوگوں. قرآن مجید سورۃ المائدہ کے آیت نمبر 128 کی دلیل دیتا بنی اسرائیل کی روایت نازل ہوئی. اللہ نے کہا ان سے جو کتاب کے بنی اسرائیل کی جب تمہارے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسمان سے کھانا نازل کرے اور تمہارے لیے کھانا منصور نازل ہونے بنی اسرائیل کی تو تم خوشیوں کے لیے بناؤ، عید بناؤ. تو وہ لوگوں نے اس کو اس پر مصر کر دیا. یہاں ہے خوشی. استغفراللہ، بات سمجھ میں نہیں آ رہی، عقل سے بڑے ہے بات ہے. قرآن مجید جس نبی پر نازل ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم براہ راست اللہ کے نبی سے سنا. قرآن اللہ کے نبی سے بہتر کون سمجھا سکتے تھے اور صحابہ سے بہتر قرآن کو کون سمجھ سکتے تھے؟ مفسر قرآن عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن مسعود، مفسر قرآن حافظ حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، یہ لوگ قرآن نہیں سمجھے. عثمان غنی رضی اللہ عنہ قرآن جمع کروایا، عمر بن خطاب نے بھی جمع کروایا، ابوبکر صدیق نے بھی قرآن کو لکھوایا، جمع کروایا. لوگوں یہ لوگوں کو نہیں معلوم تھا، یہ لوگوں کے سبب میں نہیں آئی. آج کے مولویوں کو اور قوم کے لوگوں کو سمجھتا آپ بے سر بے پیر کی باتوں کی طرف بھاگ رہے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا ہے اصل میں ان کے کچھ اور مولوی یہ کہتے ہیں دکھاؤ، دلیل بتاؤ، ایک بھی حدیث بتاؤ منع کہاں کیا ہے کہ جب تم نبی کی ولادت مناؤ تو بدعتی ہو جاؤ. کہتے ہیں منع کی دلیل دو. ہم ایک نقطہ پوچھتے ہیں، ہمیں اجازت کی دلیل دے دو، اجازت کی دلیل دے دو. جمعے میں کتنی رکعت ہے؟ 2 رکعت، نماز 2 رکعت. اگر امام صاحب جمعے کے دن 4 رکعت نماز پڑھائے اور امام صاحب پوچھے کہ منع 4 رکعت جمعے کے دن نماز پڑھنے کی ممانعت والی دلیل لاؤ. جنازے کی نماز میں اذان نہیں ہوتی، مولوی صاحب اذان دے دے اور کہے مولوی صاحب جنازے کی نماز میں اذان دینے کی ممانعت ہے، دلیل لاؤ. کہاں سے لاؤ؟ کہاں سے لاؤ یہ دلیل؟ بھائی یہ اس کا نام دلیل نہیں، اجازت ہے تو دلیل لاؤ. در حقیقت یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 600 سال بعد، اتنا 600 سال بعد مظفر الدین علم نامی شخص نے اس راگ و راگنی کا تسلسل شروع کرایا
اور ناچ گانے کا بھانڈ تھا، وہ بھانڈ ہے علم کے نزدیک میں، یہ میری زبان نہیں، واللہ العظیم حافظ ابن حجر الاسقلانی کی زبان ہے، مولانا حنفی کیا رشید احمد گنگوہی کی زبان ہے، بہت سارے حنفیوں کی کتابوں پر باضابطہ دلیل ہے، اور میں یہ کہہ دوں تمہارے ہی بریلی علماء کی کتابوں میں دلیل موجود ہے، مظفر الدین پر ایک بھانڈ تھا، بھانڈ ناچنے گانے والا، اور اس سنے والا ربیع الاول کے نام پر لوگوں کو دشمن ہے۔ تاریخ کی نظر میں آپ اٹھا کر کے دیکھو، رب کعبہ کی قسم ہے 12 ربیع الاول کا دن ہے، محمد کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی چاندنی کا عالم ہے، عائشہ صدیقہ کے سینے پر ٹھوڑی اور سینے کے درمیان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک ہے، 12 وفات 12 ربیع الاول کا دن ہے۔ اے لوگوں، اللہ کی قسم مدینے کے صحابہ پر موت کے پہاڑ ٹوٹ گئے تھے، غم کا پہاڑ ٹوٹ گیا تھا، مدینے کی گلیوں میں سسکیوں کی آواز تھی، آپ جشن مناتے، آپ خوشیاں مناتے، 12 ربیع الاول تک حقیقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن، وفات کا دن ہے، آپ جشن مناتے، خوشیاں مناتے ہیں آپ، اور پھر کہتے ہیں کہ وہابیوں کے علاوہ سب زمین پر خوشیاں مناتے ہیں۔ رب کعبہ کی قسم جس دن اللہ کے رسول کا انتقال ہوا اس دن سب سے زیادہ کسی کو خوشی ہوئی تو وہ یہود و نصارہ اور شیطان تھا۔ رب کعبہ کی قسم جس دن غم 12 ربیع الاول کا حدیثوں کو ہوتا ہے، صحابہ کو ہوا ہے، اس زمین پر کسی کو نہیں، اور ہم سوائے انا للہ و انا الیہ راجعون کے کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ آپ کیا سمجھ کر کے مانا، آپ کو محبت ہے، آپ محبت کو محبت عشق کرتے ہیں اللہ کے رسول سے، نعوذ باللہ، اللہ اکبر، یہ لفظ گندا لفظ اللہ کے رسول کے نام استعمال کرتے جو آپ اپنی بہن کے لیے، اپنی بیٹی کے لیے، اپنی والدہ کے لیے آپ استعمال نہیں کر سکتے، آپ لفظ مدینے کے تاجدار امام انبیاء کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ پورے قرآن اور حدیث کو اٹھا کر کے دیکھ لو، لفظ محبت حب کے علاوہ دوسرا کوئی لفظ اللہ کے نبی کی رضا کے لیے نہیں آیا۔ آپ محبت کرتے ہیں اللہ کے رسول سے، محبت ہے آپ کا اللہ کے رسول سے، اور آپ اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں، کیا فاطمہ بنت زہرا رضی اللہ عنہا سے زیادہ محبت آپ کو ہے؟ علی رضی اللہ عنہ سے زیادہ محبت اللہ کے رسول سے آپ کو ہے؟ غالیار ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے زیادہ محبت آپ کو ہے؟ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے زیادہ محبت اللہ کے رسول سے آپ کو ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے زیادہ محبت آپ کو ہے؟ اے لوگوں، عثمان غنی رضی اللہ عنہ جتنا مالدار تھے زمین پر کوئی ہے؟ اتنا مالدار تھے عثمان غنی رضی اللہ عنہ، رب کعبہ کی قسم عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا چاہتے 10 سال تک امیر المومنین رہے، امیر المومنین رہے عثمان غنی رضی اللہ عنہ، مومنوں کا امیر، حاکم تھے، حکمراں تھے، قوم کا امام اور پیشوا تھے، وہ امیر المومنین عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا چاہتے 12 ربیع الاول کی تاریخ کو پورے مدینوں میں کمکموں اور بیتوں سے بھر دیتے، چراغاں کر دیتے، لوگوں کو لنگر پکا کر کے کھلاتے، وہ عثمان غنی عہد ثانی میں مدینے کے تمام لوگوں کو، فقیروں کو، بھوکوں کو کھانا کھلانے والے عثمان غنی کو 12 ربیع الاول میں کیا کرتے تھے؟ نہیں کر سکتے، ان سے زیادہ محبت ہے آپ۔ خدا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا جن کے شوہر، جن کے سینے اور ٹھوڑی کے درمیان سے اللہ کے رسول کا وفات ہوا، انتقال ہوا، کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تقریباً 50 سال کے قریب زندہ رہی اللہ کے رسول کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم؟ عائشہ صدیقہ بھول گئی، عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بھول گئی کہ آپ اصل میں محبت میں نہیں، آپ ایک مثال، میرا ایک دوست ہے ابھی حیات میں، ایک مردہ کی مثال زندہ دینے کی کوشش کرتا، مردہ ان کے نواسی کے انتقال 31 دسمبر کو ہوا، 31 دسمبر کو ہوا، آئندہ ایک سال کے بعد یا 2 سال کے بعد ایک تقریب تھی، انتہائی خوشی کی تقریب 31 دسمبر کو تھا، جب ان کو مدعو کیا گیا، اللہ کی قسم یہ ان کے الفاظ ہیں، آج کے دن اگر پورا حیدرآباد میں خوشیاں منائے گا شیخ تو اللہ کی قسم یہ بندہ قابل نہیں بنا سکتا کہ آج کے رات، آج کے دن ہی میرے نواسے کا انتقال ہو۔
کر سکتے، بھائی کی شادی کو شہنائی بجا سکتے، بجوا سکتے آپ، تقریب کر سکتے ہیں آپ. کیوں؟ اس لیے کہ وہ آپ کا بھائی ہے، اس لیے کہ وہ آپ کے والد ہیں، آپ کی والدہ ہے. اس لیے یہ امام الانبیاء ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس تاریخ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوا، اس تاریخ آپ جشن مناتے ہیں. اب انسان سے بتاؤ تاریخ کے آئینے میں ولا تخسر المیزان، ترازو میں وزن کرو. اس بات پر پورے زمین پر کسی کا کوئی اختلاف نہیں کہ رسول اللہ کا انتقال 12 ربیع الاول کو ہوا ہے، پیدائش 12 ربیع الاول اللہ کے رسول کی نہیں ہوئی، اور آپ جشن مناتے ہیں 12 ربیع الاول کو، موت والے دن ہی مناتے ہیں. انسان سے بتاؤ کہ آپ محبت کرتے ہیں یا اللہ کے رسول سے دشمنی یا فیصلہ آپ کے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. سورۃ النساء آیت نمبر 13. اللہ فرماتا ہے جس نے اللہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اس نے اللہ کو اس کے رسول کی اطاعت کی، اللہ فرماتا ہے فَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، ہم انہیں جنت میں داخل کریں گے، جنات میں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوگی. ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ وہ اسی جنت میں رہیں گے، کبھی جنت سے باہر نہیں نکالے جائیں گے. اللہ نے کہا کس بات پر؟ اللہ اس کے رسول کی اطاعت. صحابہ نے کیا کیا؟ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کی رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ. دوسرے آیت میں فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ وَيُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ. اور جس نے اللہ اس کے رسول کی نافرمانی وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ وَيُدْخِلْهُ نَارًا، جس نے اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کی، اللہ اس کے رسول کے حدود کو تجاوز کیا، اللہ فرماتا ہے کہ میں اسے جہنم میں داخل کر دوں گا. وَيُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدِينَ فِيهَا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ اسی جہنم میں رہے گا. وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ، اور وہ بہت بڑی عذاب کی جگہ ہے، وہ انتہائی خطرناک عذاب کی جگہ. اب فیصلہ کر لو، ان دونوں کو سامنے رکھ لو. اطاعت جس سے کہ اللہ کا یہ وعدہ ہے اسے جنات میں داخل کرے گا، جنتوں میں داخل کرے گا، اور جس نے نافرمانی کی اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ میں اسے جہنم میں داخل کروں گا اور ہمیشہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے. اب ذرا انصاف کے ترازو میں وزن کر کے بتا دو کہ اطاعت سب سے زیادہ اس نے زمین پر جن لوگوں نے کی وہ اللہ اس کے رسول کے ساتھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں. اور اللہ نے واضح طور پر کہا ہے کہ میرے نبی سے اگر تمہیں محبت ہے، اللہ سے اگر تمہیں محبت ہے تو میرے نبی کی اتباع کرو. وَإِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي وَيُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. اللہ نے واضح طور پر کہا. اور اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ سے محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے اور اطاعت و فرمانبرداری کرنا چاہتے ہو، اور اگر تمہارا میرا اختلاف اس بات پر ہے کہ تم کہتے ہو کہ میلاد ہے اور ہم یہ کہتے ہیں شریعت میں میلاد کا کوئی وجود نہیں، ہم یہ کہتے ہیں میلاد النبی کا شریعت میں کوئی جواز نہیں ہے، یہ بنائی ہوئی عید ہے. مسلمانوں کی رسول کو ہی عید ہے، اور یہ وہ تیسری عید ہے، دنیاوی عید ہے، بنائی ہوئی ہے. رسول عید لائے ہو اور یہ عید تمہارے کسی اور نے نہیں، مظفر الدین ایبل نے بنایا ہے، اور اس عید کو تم شریعت ثابت کرنا چاہتے ہو. تمہارے میرے درمیان اختلاف ہو گیا، اور رب کا قرآن اٹھاتے ہیں، اس عرش والے رب کا فرمان سن لو. عرش والا رب کہتا ہے کہ تمہارے درمیان اختلاف ہو جائے تو ان تمام اختلافات کا حل رب سبحانہ و تعالیٰ کے قرآن میں موجود ہے. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وأولی الأمر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوه إلی اللہ والرسول وإن کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذلک خیر وأحسن تأویلا.
وَرَدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تمہارا امیر کے درمیان اگر اختلاف ہو جائے تو تمہیں چاہیے کہ اس اختلاف کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو. وَرَدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ وَإِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. اور ایسا عمل وہی کرے گا جس کا ایمان اللہ پر اور آخرت کے دن پر ہوگا. ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. تو وہ سب سے خیر کو، بہترین تعبیرات کو، کامیابی کو پہنچا جس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹا دیا. اور ہم اس مسئلے کو اللہ کے رسول کی طرف لوٹاتے ہیں. پوچھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے، سنت سے پوچھتے ہیں اللہ کے نبی آپ ہمیں اتنی بڑی بات بتانے بھولے کہ میلاد منانا چاہے یا نہ چاہے. اور لوگ رب کے قرآن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے فیصلہ کرتے ہیں. ابو داؤد کی روایت اسی کو بھی تقوی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اللہ کے تقوی کی بات تاکید سننے کا حکم دیا. اسی کو بھی تقوی اللہ والسمع والطاعہ، اللہ کے تقوی کی بات سننے کے واضح طور پر حکم دیا. ادب سے تمہیں اچھی بات کو. اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنكُم بَعْدِي، تم میں سے جو میرے بعد لمبے عرصے تک زندہ رہے گا فَيَزِرَ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، امت میں بہت اختلاف پائے گا، بہت اختلاف پائے گا. فَيَزِرَ اخْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس وقت اس کو چاہیے کہ میری سنت کو مضبوطی سے پکڑے. فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الْمَهْدِيِّينَ الرَّاشِدِينَ، اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کو مضبوطی سے پکڑ لیں. وَسُعُوا بِهَا، تو تم گمراہ نہیں ہوگے، بھٹکو گے نہیں. وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، یہ نوکیلے دانتوں سے مضبوطی سے پکڑو جتنے نوکیلے دانتوں سے تم کسی چیز کو چیر پھاڑ کر کھا جاتے ہو. اس نوکیلے جو دانت ہے نواجذ، عربی میں نواجذ نوکیلے دانت کو کہتے ہیں. مضبوطی سے سنت کو پکڑو. وعلیکم بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور، اور نئی چیز ایجاد کرنے سے بچو. اور ہر نئی چیز بدعت ہے. دین اسلام میں کوئی چیز بدعت حاصل نہیں. ہر وہ چیز بدعت ہے جسے دین سمجھا جائے، جسے شریعت سمجھ کر کیا جائے، وہی بدعت ہے. تم کبھی گمراہ نہیں ہو. اس حدیث میں ذرا فیصلہ کرنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا؟ جب تم میرے بعد لمبے عرصے تک زندہ رہو گے تو امت میں کثرت سے اختلاف پاؤ گے. اختلاف جب امت میں بہت زیادہ ہو جائے گی اس وقت کیا کرو گے؟ فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي، میری سنت کو مضبوطی سے پکڑنا. مسلمانوں اگر آپ حقیقی طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہو تو آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مضبوطی سے پکڑو. اور سنت وہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، کرنے کا حکم دیا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی عمل کرتے ہوئے دیکھا اور اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے تو روکا نہیں، منع نہیں کیا. وہ سنت ہے. اب انصاف سے بتاؤ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ محبت کے نام پیے کرتے ہو. صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اپنی جانوں کی قربانیاں پیش کرتی ہیں. بیویوں کو، بیوہ بچوں کو یتیم کر دیا ہے. ماں باپ کو بڑھاپے کے سہارے میں، بڑھاپے کا سہارا ماں باپ کا چلا گیا ہے. ہر جوان بیوی کا شوہر شہید ہو گیا ہے. لوگوں انسان سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جانوں کی بازیاں لگانے والے صحابہ اللہ کے نبی سے زیادہ ان کو محبت تھی. تو سنت یہ ہے کہ انہوں نے نہیں کیا، اللہ کے رسول نے انہیں کرنے کی اجازت نہیں دی، اللہ کے نبی نے نہیں کیا، کرنے کی اجازت نہیں دی. اور کوئی کر رہے تھے اسے دیکھ کر کے اللہ کے نبی خاموش بھی نہیں ہوئے. تو یہ بتاؤ کہ یہ سنت کیسے، عید کیسے ایسے ہی ہوگی. اور آج عید کون مناتے؟ جھنڈیاں کس کے گھر پہ لگتا ہے؟ کون جلوس میں سب سے آگے رہتا ہے؟ وہ ڈی جے بجانے والے، ناچنے والے، شادیوں میں کھانا کھوانے والے لوگ. اللہ کے رسول سے محبت ہے. اذان سن کر کے مسجدوں سے چہرہ پھیر لینے والے شیطان کی طرح اذان کو سن کر مسجدوں سے
صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے میلاد منائیں گے. یہ کون جو فجر کی نماز میں مسجد کو آباد کی کر سکی؟ وہ کون جو مسلمان ہی نہیں شرعی نظر میں نماز کو جان بوجھ کر کرنے والا رب کعبہ کی قسم میرا بابا علی کو اور میرا نہیں صحابہ کرام کے 10 اصحاب کرام کا اجماع ہے یہ فتویٰ ہے رب کعبہ کی قسم مسلمان ہی نہیں جان بوجھ کر کے نماز چھوڑنے والے کون رہتا ہے وہ کبھی نماز نہیں پڑھتا وہ جھنڈے لے کر کے مرحبا یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے ہیں. اس رسول کی زندگی خالی پیدائش کے دن تک میں خوشی ہے رسالت سے لے کر کے وفات تک کی مکمل زندگی میں کوئی خوشی نہیں. وہ نبی موت کی آخری مرحلے پر ایریوں کے بل زمین پر ایریا گرنے پڑیں گی اس وقت بھی مسجد نبی میں آ کر کے نماز ادا کرنے والے کو رسول اس رسول کی امت آج یا رسول اللہ کا مرحبا یا رسول اللہ کا نعرہ لگا کر نماز کو چھوڑنے والی قوم اس نبی کی امت ہے. ہمیں بتاتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اہل حدیث کو نہیں. اے لوگوں آپ تعبیر چاہے چھٹی کر لو رب کعبہ کی قسم یہ اس غریب کا چیلنج ہے. جتنے تمہارے اکابر علماء اس زمین سے چلے گئے قبروں میں مدفون ہے انہیں بھی اٹھا لاؤ اور قیامت تک کے تمام علماء کو جمع کر لو. ایک بھی دلیل ایسی واضح دلیل لاؤ جس کو قبول کیا جائے محدثین کے نزدیک شرعی اعتبار سے اللہ کی قسم قیامت کے صبح میں کوئی دلیل نہیں لا سکتے اور جس کی اجازت ہی نہ ہو وہ عمل شریعت ہو ہی نہیں سکتی. کیوں آپ لاکان کا کام کر رہے ہیں؟ اس وقت مسلمانوں کا کیا حال ہے؟ ہر آنے والا سال آئندہ سال سے زیادہ مسلمانوں کو ذلیل کر رہا ہے. آپ تمام دیکھا دیکھی کے معاملے میں کون سا ایسا کام ہے میلاد کے نام پر ڈی جے بجانے لگے لوگ محمد رسول اللہ کے نام چوٹیوں کے نیچے رکھ کر کے ناچ نبی سے محبت. گاڑیوں پر آپ دیکھیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہے ناچنے والی عورتوں کو بھی چوٹیوں کے نیچے لا کر چھوڑ رہا. آپ رسول اللہ کی گستاخی آپ نہیں کر. ڈی جے بجانا اسلام میں جائز، گانے میوزک بجانا حلال ہے اسلام. آپ مسلمان ہونے کا سبب دیتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہونے کا دلیل کا افسوس ہے. ہر آنے والا سال ہر آئندہ سال آنے والے سال کو ذلیل کر رہا ہے. اس وقت مسلمانوں کے کیا حالات ہے؟ آپ آپس میں اس بات پہ اختلاف کر رہے ہیں کہ وہابی نہیں مناتا دیوبندی نہیں مناتا فلانا نہیں کرتا وہ اس کا گستاخ تم کون ہو گستاخی کا بھگوا لگانے والا جو خود مسلم نہ رہے خود انصاف کا جواب پتا کرنے والے نہیں بیویوں کے درمیان انصاف کرنے کی صلاحیت نہیں ہے ماں بہن کا حق ادا کرنے والے نہیں ہے. وہ تم بتاتے ہو کون مسلمان ہے کیا کون گستاخ ہے گستاخ. یہ سارے جھگڑے ختم کرو اور تمہیں اللہ کا واسطہ ہے رب کے قرآن کا فیصلہ ہے تمہارے تمام اختلاف کا حل اللہ عظیم قرآن مجید میں موجود ہے احادیث رسول اللہ میں ہے. تم ادھر آؤ فیصلہ کر لو تم فتح بازی نہ کرو. اور یہی ہمارے اختلافات کی وجہ سے آج قوم مسلم آج حکمرانوں کی تلواروں کی نوک پر ہے ان کی گولیوں کے دہانے پر ہیں ان کی گولیوں کے نشانے پر ہے قوم مسلم. آج کیا ظلم نہیں مسلمانوں پر ہو رہا ہے؟ کیوں ہو رہا ہے؟ سب سے پہلی بار مسلمانوں نے اللہ اس کے رسول کی شرعی احکام کو ترک کر دیا. اللہ اس کے رسول کی چند باتوں کو مان لیتے چند کو چھوڑ دیتے ہیں. رب سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں ایک سورۃ البقرہ میں کہتا ہے اللہ کی قسم یہ لوگ گنہگار معصیت کی وجہ سے کفر کی وجہ سے انکار کی وجہ چیزوں کو ماننا چیزوں کو بنی اسرائیل کا طریقہ مسلمانوں ہے. کون سے مکمل شریف پر آپ کا مسلمانوں بیٹھو فیصلہ کر کے مجھے بتا کسی بھی مسئلے میں شریعت مکمل مسلمان تمہارا ہمارا احترام اور بیٹھ کر کے غلام رسول اللہ کے حدیث سے کریں اور صحیح سن لو جیسے اسلام کو صحابہ نے سمجھایا آپ کے ہمارا کوئی اختلاف نہیں. مسلمانوں اس وقت مسلمانوں کے حالات ایسے ہیں کہ بھوک بھوک کے قدم رکھنا ہے. ابھی جو چل رہا ہے مربوط کا بل آیا بل بہت کوشش کی اللہ یقیناً جب
اس میں امت کی بات آتی ہے، مسلمانوں کی بات آتی ہے، اللہ حفاظت کرنے پڑا ہے تو کوئی مسلمان نہیں سکتا ہے۔ الحمدللہ مسلمانوں نے بڑی کوشش کی، وہ اس قیادت کے ذریعے اپنا خلاف ووٹ ڈالنے کے لیے امید تھی، لوگوں کا گمان تھا کہ صرف 50 لاکھ مسلمان اگر بھی ووٹ ڈال دیے تو کافی ہو جائے گا، وہ بفضلہ اللہ 2 کروڑ سے بھی زیادہ مسلمان الحمدللہ ہوگا، 2 کروڑ سے بھی زیادہ مسلمانوں نے ووٹ کے خلاف ترغیب مل جو ہے اس کے خلاف الحمدللہ ووٹ ڈالا، اور ابھی آج سے دن کا آخری ڈیٹ ہے لوگوں، آج بھی جن لوگوں نے نہیں ڈالا ہے اللہ کے لیے ڈالی، وہ نہیں دیکھتا کہ وہابی کا ہے، یہ سنی کا ہے، یہ دیوبندی کا ہے، یہ تبلیغ کا ہے، وہ یہ دیکھتا ہے کہ یہ مسلمانوں کا ہے، یہ مسلمانوں کا ہے۔ آپ اختلافات نہ کریں، اختلافات اپنی جگہ، آپ سب کچھ ترک کر دیجیے اور مسلمانوں کے چھٹی کا ایک پلیٹ فارم پر آ کر کے مسلمان ہونے کا ثبوت دیجیے، اور آپ جو لوگ نہیں کیے مسجد کے باہر میں اس کا لگا ہوا ہے الحمدللہ، اور لوگ بڑی محنت کر رہے ہیں اس کے پیچھے، اور کرنی بھی چاہیے، اور میں تو یہ کہوں گا ایسی ہی محنت لوگوں کو اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے بھی کرنی چاہیے، اللہ کی توحید کو بھی مسلمانوں میں نشر کرنے کے لیے کرنا چاہیے، تاکہ اللہ کی توحید بھی حفاظت سے ہو اور دین شریعت میں کسی طرح کی کسی بھی کوئی خلافت قبول بھی نہیں لازم اس پر عمل۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی مجھے اور آپ کو ہر اس صورت میں وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ اس کے رسول کے پیروی کرنے والے لوگوں کو، نیک لوگوں کا راستہ مل جانے کے بعد غیر مومنین کے راستے پر چلنے کی کوشش نہ کرے، اپنے چہرے کو بچائے۔ اللہ سے دعا اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ہر حال میں، ہر صورت میں آپ کے دین تیرے نبی کے نام پر فرما برداری میں زندگی گزارنے والا بنا، اور اللہ ہر وہ اختلافات، ہر وہ خرابی، ہر وہ شر جس میں اللہ لوگ دین سمجھ کر کر رہے ہیں، الہ العالمین صحیح معنی میں جو دین کی سمجھ رہے ہیں اللہ دین کی سمجھ عطا فرما۔ الہ العالمین ہم سے دعا کرتے رہتے ہیں جانے انجانے جو خطائیں سے سرزد ہوئی ہے اللہ ہم سے اپنے فضل عظیم سے درگزر فرما دے۔ یا رب عظیم حاضر مجلس میں جتنے لوگ جوان مرد و خواتین بیٹھے ہیں اللہ جو جائے مقاصد اللہ کو پوری فرما۔ الہ العالمین جو بیمار ہے صحت عطا فرما، اللہ پوری دنیا کے مسلمانوں کی حفاظت کر، یا اللہ بخصوص ہندوستان کے مسلمانوں کی جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی حفاظت فرما۔ الہ العالمین مسلمانوں کی دولتوں کی حفاظت کر، اللہ ان کے خون، مسلم کا خون بہانا حرام ہے، ان کے خون کی حفاظت فرما۔ الہی مجھ سے دعا کرتے رب عظیم جانے انجانے جو خطائیں سے سرزد ہوئے اللہ کو سب کے فضل عظیم سے درگزر فرما دے، اور جب تک اس سورہ زمین پر الہی کو میں سے دارت ایمان اسلام کی حالت پر محمد خاتمہ ہو، ایمان بالخیر توحید باللہ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم و ملک بر رؤوف رحیم کریم۔